ایسی احتیاط اختیار کرنا کہ کہیں تمہاری پکڑ نہ ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ہم جب روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے، کیونکہ انسان عادت میں اتنی بڑی تبدیلی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، چنانچہ اللہ کا خیال دل میں غالب ہو جاتا ہے۔ تقوی کی بنیاد وہ عام محاورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ کچہریوں میں، قسموں میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پر بھی یہ محاورہ چڑھا ہوا ہے، لیکن زبان پر جو محاورے چڑھے ہوئے ہیں کہ انسان اس کے مطلب کے بارے میں کم سوچتا ہے، یعنی اس کا ذہن اس کے مطلب کی طرف کم منتقل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، لوگ حاضر و ناظر کہتے ہیں لیکن کچھ زیادہ غور کر کے نہیں کہتے۔ قرآن میں تو لفظ حاضر و ناظر نہیں ہے، لیکن مطلب وہی ہے کہ واللہ کل شیء شہید، یعنی اللہ ہر چیز کا شاہد ہے۔ مطلب شاہد کا لفظ گواہ کے لیے بھی ہے، لیکن اس کی بنیادی معنی حاضر ہونے یعنی موجود ہونے کے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو شخص موجود ہوتا ہے کسی واقعے پر وہی گواہی دیتا ہے، اس کو عینی گواہ کہتے ہیں، یعنی جو اس وقت موجود تھا۔ جس وقت کہا جاتا ہے اللہ کل شیء شہید، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہر موقع کا عینی شاہد ہے، ہر واقعے کے موقع پر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے بھی معنی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ عین مَعَكُمْ، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز دیکھتا ہے، اس وجہ سے دیکھتا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی تعریف میں ہمیشہ یہ آتا ہے شہید بدر، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بدر کی لڑائی میں شامل تھے، یعنی اس موقع کے اوپر موجود تھے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے دیکھا، دور سے دیکھا، جیسے گواہ دیکھتے ہیں کسی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس موقع پر وہ موجود تھے۔ اس موقع کے اوپر لفظ شہید یا شاہد استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کلو شیء شہید، مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز دیکھتا بھی ہے۔ جیسے واللہ بشیر بالعباد، یعنی اپنے غلاموں کو، اپنے بندوں کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ واللہ سمیع البصیر، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ تو یہ سب قرآن شریف کے اندر ہے۔ تقوی اس وقت ممکن ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہمارے دل میں جڑ پکڑے ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہے، پھر ہم محتاط بنے، ورنہ کیوں محتاط ہوں؟ جب یہ خیال ہو کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیوں احتیاط کریں؟ اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے، یعنی اس وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک حکمت اور ایک راز پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت کوئی شخص زنا کرتا ہے یا کسی کو قتل کرتا ہے یا اور کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس کے اور اس کے ایمان کے درمیان جیسے ایک سیاہ پردہ آ جاتا ہے، جیسے سورج اور زمین کے درمیان جب کالا بادل آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے اس کے ایمان کے اوپر ایک بادل آ جاتا ہے اور اس وقت وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ مومن ہے تو بعد میں ایماندار ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ ایماندار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت بھول جاتا ہے، اس کے دل و دماغ بلکہ ہر چیز سے اسے بالکل نکل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے۔ قرآن میں ہے جب 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو چوتھا اللہ ہے۔ اگر اس کو یاد رکھو تو وہ کیسے اس قسم کے کام کر سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھول جاتا ہے۔ تقوی اس وقت ہوگا، یعنی اس قسم کی جو خاص احتیاط ہے وہ اس وقت ہوگی جس وقت اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اس کا دیکھنا، سننا اور جاننا، یہ سب دل پر ایسا راسخ ہو جیسے ایک مضبوط درخت جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے روزے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز حاصل ہو۔